میں معاشی استحکام دیکھ رہا ہے، اور جو معاشی ٹیم ہے وزیر اعظم پاکستان کی، انہوں نے بہت دن رات محنت کر کے پاکستان کے اندر معاشی استحکام کیا۔ یہاں میں یہ بھی ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ جو پاکستان کو پچھلے 3-4 ماہ میں سفارتی سطح کے اوپر جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب، یہ وہ منفرد ٹیم ہے کہ اگر میں معاشی ترقی دیکھوں، دفاعی جنگ دیکھوں اور سفارتی جنگ دیکھوں اور ایک انتشاری سیاست کے خلاف جنگ دیکھوں، تو یہ منفرد ٹیم جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کی جو دن رات محنت ہے کہ پوری عالم دنیا کے امن کا جو ذریعہ بنے ہیں، اس پہ میں پاکستان کی قوم کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اصل میں اس کے جو نتائج ہیں، جو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ امن پیکٹ اسلام آباد ٹاک سے شروع ہونے والی جو نیگوسیشنز تھیں ایران اور یو ایس کے درمیان، وہ مکمل ہونے جا رہی ہیں اور وہ پیکٹ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی پاکستان کو سرخرو کیا، اور جس طرح پاکستان نے عالم امن کو ممکن بنانے کے لیے محنت کی، اس میں ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بھی دن رات اس میں اپنا حصہ ڈالا اور آج پاکستان کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ اسی طرح یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ جو بجٹ پنجاب کا 2026 اور 27 کا بجٹ ہے، اور پچھلا جو سال گزرا 25-26 کا، اس میں پاکستان اور پنجاب میں بالخصوص جو سیلاب آیا کہ تمام جو دریا تھے وہ یک وقت بیک وقت ایک سیلابی صورتحال میں تھے، اور یہاں میرے ساتھ اریگیشن منسٹر موجود ہیں قاسم پیرزادہ صاحب، انہوں نے جس کمال طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا پچھلے 1.5 سال کا پنجاب کا اور تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا، ایک بکھرا ہوا ڈپارٹمنٹ، بکھرا ہوا سبجیکٹ، اس کو کنسولیڈیٹ کر کے پنجاب ٹورزم اتھارٹی بنائی گئی، پنجاب میگنیفیسنٹ ایپ بنائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جو ٹورزم ہے اس میں تقریباً 170 سائٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اور تقریباً 96 سائٹس کے اوپر، جس میں ریلیجس ٹورزم، آرکیولوجی، میوزیمز، ٹی ڈی سی پی اور لہر کا پروجیکٹ پنجاب میں لاہور میں آپ دیکھ رہے ہیں، والٹ سٹی کے اندر بڑا کمال کام ہو رہا ہے، بھیرا ہیریٹیج سٹی ڈکلیئر کیا گیا، اس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے، ٹیکسلا کی ہیریٹیج سٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور راولپنڈی میں والٹ سٹی جو ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، جو اندرون راولپنڈی۔ تو ٹورزم ایک اور ایریا جس میں پوٹینشل بھی ہے، اربوں کا پوٹینشل، وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گی، ایجوکیشن اور ہیلتھ، یہ وہ 2 ڈپارٹمنٹس ہیں جس پہ چیف منسٹر کا بالکل یہ زیرو ٹالرنس تھی کہ کسی قسم کی جو ٹوٹل بجٹ شیئر ہے ان دونوں ڈپارٹمنٹس کا، وہ کسی طرح بھی کٹوتی نہ کی جائے، اور انہی کی ڈائریکشن کے اوپر ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ چاہے وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ہو، جس میں آپ نے دیکھا کہ پورے پنجاب میں ہاسپٹلس کا جال بچھایا گیا، کیتھ لیبس کا جال بچھایا گیا، اور جہاں جہاں جو مسنگ فیسلٹی تھی میڈیکل کی اس کو ڈالا گیا۔ اسی طرح جو پاپولیشن پرائمری ہیلتھ ہے اس کے اندر ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو مرج کر کے جو بی ایچ یوز ہیں، آر ایچ سیز ہیں، ان کو نہ صرف ریویمپ کیا گیا، نہ رینوویٹ کیا گیا، بلکہ ان کو آؤٹ سورس کیا گیا، اور یہ پنجاب کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے جو اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ 2000 سے زائد جو بیسک ہیلتھ یونٹ اور آر ایچ سیز ہیں وہ آؤٹ سورس ہو چکے ہیں۔ پنجاب کا پہلا اسٹروک پروگرام جو ہے، اس سے پہلے کیتھ لیبس تھیں، کارڈیولوجی اسٹروک پروگرامز تھے، کارڈیولوجی کے پروگرامز تھے جو پورے پنجاب کے اندر جس کو کمپلیٹ کیا گیا، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ایک یونیک منفرد
اسٹروک پروگرام پورے پنجاب میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور وہ جو ہاٹ اسپاٹس ہیں کلسٹرز کی صورت میں اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. ایجوکیشن کی اگر بات کروں تو آپ نے خود دیکھا میڈیکل ہیلتھ کے اندر میڈیکل سٹی کا قیام نواز شریف کینسر ہاسپٹل کے بعد جو کہ 900 سے زائد بیڈڈ ہاسپٹل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جون میں وہ انوگریشن کے لیے تیار ہے. جو اس کا پہلا فیز تھا مکمل ٹائم لائنز کے ساتھ اس کو مکمل کیا گیا ہے. اس دفعہ بھی 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس کی کمپلیشن, جو ایک دوسرے سال کا فیز ہے اور پھر تیسرے سال کا فیز ہے. اسی طرح سرگودا کارڈیولوجی مکمل ہو چکا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے انوگریٹ بھی کریں گی. اور میڈیکل جو سٹی ہے, کیونکہ 14 مسنگ ہیلتھ فیسلٹیز تھیں جو پورے پاکستان میں جس کا علاج نہیں ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, ان کو میپ کیا گیا اور 7 نیو ہاسپٹلز شامل کیے گئے جن کے تمام PC1 جو ہیں وہ مکمل ہیں. تقریباً 160 ارب روپے کی لاگت سے یہ میڈیکل ڈسٹرکٹ کا جو منصوبہ ہے وہ مکمل کیا گیا ہے. اور اس کے اندر بھی وہ تمام اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشنز پہ کام ہو رہا ہے جہاں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یہ میڈیکل سٹی کو مکمل کیا جائے. اور اس کے اندر بھی بہت ہی چیف منسٹر کا فوکس ہے. اور اگر یہ میڈیکل سٹی انشاءاللہ ان کے ویژن کے مطابق بن گئی تو یہ پاکستان کی پہلی میڈیکل سٹی ہوگی. اسی طرح جہاں رائٹ سائزنگ کی گئی, اسمارٹ سائزنگ کی گئی, وہاں ایسی اتھارٹیز بنائی گئیں. 8ویں ترمیم کے بعد ایک نامکمل سا ایک ٹاسک تھا جو ادارے تو ڈیوالو کر دیے لیکن اداروں کو کبھی بھی مستحکم کرنے کے لیے ان کی پراپر ادارہ سازی نہیں کی گئی اور اسی لیے جو ادارے ہیں وہ اسٹرگل بھی کرتے رہے. تو پبلک پہلا جو ہم نے ادارہ آتے ہی بنایا اور جس کے قانون میں تبدیلی کی گئی, جو ایک پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی موجود تھی اس کو کمپلیٹ طور پر ریسٹرکچر کیا گیا, ریفارم کیا گیا اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب آنے شروع ہو چکے ہیں. اسی طرح پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی جس کے نتائج میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. پنجاب ایکوا کلچر اتھارٹی بنائی گئی کہ پورے پنجاب کی میپنگ ہوئی اور اس اتھارٹی کے اندر اب یہ تمام جو منصوبے ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. اور ایک انہینسنگ ڈیلیوری اینڈ گورنمنٹ ایفیشنسی کا ایج کا یونٹ بنایا گیا جو کہ نومبر 2025 میں جس کا قیام ہوا اور وہ بھی تمام جو ایفیشنسی ہے, اسٹرینتھننگ آف دا گورنمنٹ ہے, پبلک سروس ڈیلیوری ہے, اس کے اوپر وہ ادارہ اس وقت کام کر رہا ہے. پنجاب کی پہلی پنجاب لائف انشورنس کمپنی کا قیام جو ہے وہ ہسٹورک عمل ہے اور وہ 2025-26 میں آپریشنل بھی ہو چکا ہے اور لائف انشورنس لائسنس جو ہے وہ SECP اس کو دے چکا ہے اور سب سے فاسٹسٹ SECP کا یہ لائسنس ہے جو کہ پنجاب لائف انشورنس کمپنی کو ملا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب فائنینشیل ایڈوائزری سروسز کا جو قیام ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس کو PFAS کہا جاتا ہے. یہ بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہے. پہلے بہت سے پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے کنسلٹنسیز کے لیے جو کہ فائنینشیل سروسز اور ایڈوائزری گورنمنٹ لیتی تھی. اب ایک یہ ان ہاؤس ادارہ ہے جو کہ 25-26 میں فعال ہو چکا ہے اور ایک یہ پرائیویٹ پبلک سیکٹر ایڈوائزری انسٹیٹیوشن کی شکل میں پنجاب حکومت کی معاونت کر رہا ہے. اسی طرح پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کا قیام ہے. یہ بھی ایک ادارہ انشورنس کمپنی پہ کام کرتا ہے اور پنجاب کے اندر جو پبلک سیکٹر رسک مینجمنٹ ہے اور فائنینشیل ریزیلینس کو مضبوط کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے پروونشل ایسٹس جو پنجاب کے ہیں اس پہ اور اس کی جو کوریج ہے ان کی اور ان کے انفراسٹرکچر کے ایک سسٹینیبل ریونیو اسٹریم کو انشور کرنے کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے. اسی طرح گلوبل انویسٹمنٹ گیٹ وے, بہت سی انویسٹمنٹ جو کہ ابھی پیوٹ میں بھی میں نے جس کا ذکر کیا اور جو انٹرنیشنل ابھی چیف منسٹر کا آذربائیجان کا وزٹ ہے, چائنا کا وزٹ ہے, تو پنجاب کے اندر نان ایگزسٹنٹ تھا کوئی ایک ایسا ادارہ کہ جو کہ انٹرنیشنلی کوآرڈینیٹ کرے اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ. تو ایک گلوبل انویسٹمنٹ گیٹ وے آف پنجاب جو ہے اس کو انشور کیا گیا ہے جس کے اندر یہ تمام جو انٹرفیس ہے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اور انویسٹرز پبلک اور پرائیویٹ دونوں کے ساتھ اس کو انشور کیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ تمام جو ادارے ہیں ان کو قائم اسی لیے کیا گیا ہے کہ جتنی سے جتنی گورننس کی اور گورنمنٹ کی ورکنگ کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے, اس کی گورننس کو بہتر کیا جائے. جو مریم کی دستک پروگرام ہے وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ 21 سروسز میں وہ آن لائن
جو ہے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. یہ ہم نے پہلے سال آتے ہی اس کو انشور کر دیا تھا. اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کمال کام جو ہے وہ اس وقت کیا گیا ہے, اور چیف منسٹر کا 2 لاکھ کا ٹارگٹ ہے, جو کہ اسکل ہنرمند ڈومیسٹک میپنگ بھی کی گئی ہے, انٹرنیشنل میپنگ بھی کی گئی ہے, اور وہ تقریباً 70 ارب روپے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے گئے ہیں. 2 لاکھ نوجوانوں کی اسکل ڈیولپمنٹ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کا جو ہدف ہے وہ اس کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کو دیا گیا. اور اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ کا بھی جو ادارہ ہے وہ نیا بنایا گیا ہے تاکہ سارا کچھ اس میں کنسالیڈیٹ ہو سکے. تو یہ اتنا کچھ, ابھی میں بہت سے چیزیں ایجوکیشن کی, ہسٹورک انرولمنٹ, مسنگ فیسلٹی کے اوپر کام, تمام اسکولوں کی میپنگ مکمل, اور اس وقت تقریباً 30,000 جو اسکولز ہیں اس کے اسکولوں کی مسنگ فیسلٹی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. 12,000 سے زائد ایڈیشنل کلاس رومز ایڈ کیے گئے ہیں. تقریباً 50 لاکھ سے 60 لاکھ انرولمنٹ بڑھی ہے صرف ان مسنگ فیسلٹیز اور جو ایڈیشنل کلاس رومز ہیں ان کو ایڈ کرنے کے ساتھ. اور پھر ایک پورے اسکول کی سطح پر وزیر اعلیٰ کا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے کہ جہاں بچوں کو فارمل ایجوکیشن دی جائے, اس کے ساتھ ہی اسکل کی ایجوکیشن جو ہے اس کو پہلی دفعہ پنجاب میں انشور کیا جا رہا ہے کہ اکراس اسکولز جو ہیں وہ کام کیا جائے. اسی طرح یوتھ کے اوپر اور سپورٹس کے اوپر بہت زیادہ کمال کام ہے. یونین کونسل لیول کے اوپر سپورٹس گراؤنڈ کو انشور کیا جا رہا ہے, اور جتنے اسکولز ہیں ان کے گراؤنڈس کو شام کو سپورٹس کے لیے استعمال کرنے کی جو چیف منسٹر کا ایک ڈائریکشن تھا وہ بھی امپلیمنٹ اس سال ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ ڈیولپمنٹ سائڈ, اور جو فائنینشیل سائڈ ہے اس پہ ایک مکمل آپ کو جتنا بھی زیادہ اس پہ بات کی جائے وہ کم ہے, لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں کہ کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا. جو پرائیورٹی ایریاز ہیں چیف منسٹر کے, اور جو سوشل سیکٹر, ہیومن ڈیولپمنٹ, کیپٹل انویسٹمنٹ ہے, اس کے اوپر کسی طرح کا بھی کمپرومائز نہیں ہے. جو پیوٹ ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے. تمام سیکٹورل جو ایلوکیشنز ہیں پیوٹ کے اندر, اور تمام ویلیو ایڈیشنز ان 6 سیکٹرز کے اندر انشور کی گئی ہیں, جس میں فائنینسنگ سکیمز بھی شامل ہیں, کمپلائنس اور سرٹیفیکیشن بھی شامل ہے. اس کے اوپر ہم ایک الگ انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں گے تاکہ آپ کو ایک پورا روڈ میپ اس کے بارے میں بتایا جا سکے کہ کہاں کہاں اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ پلیز مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب, جو کہ ایک بہت بڑا فوکس چیف منسٹر کا اون سورس ریونیو ہے, اس کو میں نے ٹچ نہیں کیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ بہتر طریقے سے آپ کو فائنانس منسٹر نے بہت اس پہ کام کیا ہے, ان کو ٹارگٹ بھی دیے گئے ہیں, اور ان ٹارگٹس کے اندر ٹیکس ریونیو, نان ٹیکس ریونیو دونوں کے میں یہ چیزیں شامل ہیں. اور جو اہداف ان کو دیا ہے وہ یہ آپ کو اس کی تفصیل کا جو سیکشن ہے وہ ضرور آپ ان سے سنیں, پھر اس کے بعد ہم سوال جواب لیں گے. ہاں جی.